السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی علی محمد. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی علی محمد. حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ. حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا حی باللہ. علی الفلاح لا حول ولا قوة حی الا علی باللہ. الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر اللہ لا اکبر. الہ الا اللہ. وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف ابراہیم و موسیٰ۔ سامعین کرام، قرآن مجید سورہ العلیٰ دیاں کچھ آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں۔ ایک مسئلے کی تلاش میں کل کتاباں کھنگار رہا سی، تو مسئلے کی تلاش کے دوران ہی مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب احکام القرآن سامنے آئی، تو ایک مقام سامنے آ گیا۔ میں اپنی بات جڑی وہ بھی بیان کرنی، مگر وہ بات جڑی تھی میرا دل نہیں منیا بھی تو تک پہنچاواں بغیر رہن دیا۔ تو یہ فرماؤں دے منقبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عربی زبان شعر بھی کہیں سی، دوسری زبانہ جی، تو نبی علیہ السلام دی شان سے فرمایا نادا تسمع آذانم بہا سممن جلیون فآیون امی الخلق جلا، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حق دا اعلان کیتا، ایسے کان جڑے بہرے ہو چکے بالکل وہ نہ سننا نہیں سی چاہتے حق دی آواز نو، انہاں نو حضور نے گل سنائی۔ جلا اللہ دا دین اس طرح کھول کے بیان کیتا پاک پیغمبر علیہ السلام نے، کروڑا درود و سلام افراد پیغمبر سے فآیون امی الخلق جلا، کہ جڑے انے سی نا مخلوق چوں نابینے ہو چکے سے، انہوں دی اکھاں حق نہیں سی دیکھ لیاں، اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نے بھی روشن کر کے حق بخا دیتا، بہرے کان کھول دیتے، انیاں دی اکھاں جڑیاں تھے انہوں سجاکھا کر دیتا، دین بیان کرن کسر کوئی نہ چھڈی۔ واہل طیبت ما دارت منورتن تابت مشارقها من طیب ریاحت، آندا قربان جاواں مدینہ پاک تیرے طیبہ دے، تو ہمیشہ اسی طرح ہی روشن رہیں، تیرے جڑے سی مشرق من طیب ریاحت، آپ کی پاک خوشبو پاروں سب چمک اٹھے، بالکل نہ سورج نکلنا جویں روشنیاں ہو جاندیاں نا، انج تو مدینہ پاک تشریف لے آیا تے تیری خوشبو پاروں مدینے دیاں ساریاں گلیاں تے بازار روشن ہو گئے۔ مل شفیع بیاسار بہا سلفت، آندا کوئی سبب ہوئے کہ میں محمد شفیع جڑا مینوں پھر وہ سحر ملے، وہ تہجد دے وقت جڑے مدینے میرے گزرے، وعیشت فی حوالہ تمنا، اور وہ زندگی جڑی مدینے شریف دے اندر وہ محاذ میں کئی دن گزاری اور اس تو فائدے اٹھائے، کسی طرح سبب بنے کہ اللہ شفیع نو موقع پھر نصیب کرے۔ یقین جانو دین اسلام دا خلاصہ لبھیے نا کہ یہی معلوم ہوندا کہ دو باپ اللہ نے ساڈے بیان کیتے قرآن، اللہ دی کتاب نو اسی پڑھیے تے دو والدین دا ذکر رب کردا، ایک وہ والد ہے جہدے پروں اسی دنیا چاہے، انہیں جنیا سانو، اللہ نے اپنی کتاب اپنے تو بعد ماں باپ دا ذکر کیتا، ساری کتاب کھنگالو، پہلا یہ بیان کر کے میرے نال شریک نہ کریں، اگلا ہی قدم یہ ہوندا بالوالدین احسان، کہ جنہاں پاروں تو اس دنیا چ آیا تو ہن سب کچھ بنیا، وہ جان والے ماں اور باپ نال احسان کری، یہ بھی نہیں آکھیا بھی انہوں دی خدمت کرنی، احسان اچھے تو اچھا سلوک جڑا تو کر سکدا نا، جڑا تیرے وس جاؤ کری، یہ کسر کوئی نہ چھڈی، اور نال فرمایا بھی تو اف بھی نہ کہیں، جڑا ہوں بھی کہنا نا یہ بھی قدمہ نہ کہیں، انہوں نے دل میں چوٹ لگنی ہے، یہ اسی پالیا پوسیا نتیجہ نکلیا، کر لہم قولن کر لہما قولن کریمہ، جدوں بولیں تے نرم طریقے نہ بولی، انہوں نے ٹھنڈ پوے بے ہاں بچہ جڑا، اسے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدوں فرمایا کہ شرک سب تو بڑا گناہ، تے لوگوں نے پوچھا ادوں بعد فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ نو دکھ دینا اللہ نال شریک کرن تو بعد یہ بڑا گناہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشنا، تے تو ایسا نہ لائق نکلیا۔ ایک تے قرآن مجید انہاں والدین دا ذکر کرنا، انہوں اسی عام ہی جاننے سارے ٹھیک ہے، ایک تسی قرآن مجید نے جو سورہ احزاب نو پڑھ لی، اللہ نے اتنے پھر کچھ اور ماواں دا بھی بیان کیتا ہے، انہاں ماواں نو چھڈ کے وازواجہ امہاتہم، انہاں ماواں نال بھی تہاڈیاں ماواں ایک ہور اعلیٰ ہگیاں جڑیاں تہاڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں، حضور دیاں جڑیاں بیویاں وہ مومناں دیاں ماواں، اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرے سب نے اپنے قرآن تشریح لکھیا سی وہاب اللہ، جدوں حضور دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں تے نبی علیہ السلام پھر امت دے باپ ہی ہیں، اور قرآن مجید نے آخیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
کہ ایک زندگی تمہیں اس دنیاوی باب ملی کہ تواڈے جان پیدا ہوگی، ایک زندگی وہ جی رسول پاروں نصیب ہوگی۔ اتوں جڑے محروم ہیں بڑے علامے ہون، دانشور ہون، دنیا دے بڑے بڑے صدر مملکت ہون، کچھ نہیں، ناپاک جانور ہو، لما یحییکم، اللہ دے رسول دی گل منیا کرو کیونکہ وہ تمہیں زندگی بخشدا، ایسی شے دیندا جہدے نال حقیقی زندگی ہے، ورنہ تہاڈا دنیا تے آنا نرا نکما ثابت ہوئے۔ صرف رسول پاروں جڑی تمہیں حیاتی ملدی نا، وہی جڑی اصل زندگی ہے۔ اور اسے تو قرآن مجید نے کافر اور مومن دی مثال زندہ اور مردے دی تھی۔ کافر پاویں سوٹڈ بوٹڑو مریا، وہ ایمان ہے نہیں، کوئی دین نہیں۔ مومن جڑا بالکل حقیقی حیات دا مالک ہے، اصل زندگی ہوتی ہے۔ اس تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جی ماں باپ دا حق سب تو بڑا نا، اسی طرح ہی اللہ تو بعد سب تو بڑا حق رسول دا، تے رسول دی محبت دی جڑی نا ہے سمجھو مرکز و محور ہے، جی تراہ ہوندا نا درمیان پہیا سارا اتنے گھومدا، اسی طرح سارا دین گھومدا ہے تے رسول دی زبان ایمان ہے۔ جو آپ نے کیا انہوں سچ مناں گے، یہ نام ایمان ہے کہ من لیا بے جو کچھ ہے نا، سارا جہان جھوٹ بول سکتا مگر اس زبان چو غلط بات نہیں نکل سکتی، یہ ایمان کھاؤں جو کہہ دیتا اس تے عمل کیتا اسلام کھاؤں، مننا ایمان ہے، کرنا کم اسلام ہے، دو ہی شیاں۔ پہلا جو کہ نبی آخدا صلی اللہ علیہ وسلم سچ منو، مڑ کے وہ کام سارے کرو جڑے دس لگ۔ تو ایمان و اسلام سارا یا نبی علیہ السلام کی زبان سے اعتماد ہے یا آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، یہ چھڈ کے کوئی شاید دین نہیں، بالکل یہ تو جڑا خالی ہے پھر اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نہ محبت ہوئے پھر ظاہر بات ہے آپ کی بیویاں نہ محبت ہے، آپ دے شہر نہ پیار ہے، آپ کی اولاد چنگی لگتی ہے، آپ دے کول بہن والے چنگے لگتے، ہر وہ شاید پیاری ہو جاتی ہے جڑی رسول اللہ نے رکھ دی۔ حضور نال دا تعلق نہ مومن پھر وہ اپنے آپ آٹومیٹک محبت کرتا ہے، رہ ہی نہیں سکتا۔ تو مدینہ شریف کے بارے جی رومی رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک آدمی نے ساری دنیا کی سیر کی پھر تر کے آیا، گفت معشوق کے باعث کیا فتح، تو جس نال محبت رکھتا سی نا اس محبوب نے پوچھا کہ نوجوان تو بغربت دیدائی بسیا رہا، تو دنیا پوری پھریا بڑے شہر تو ویکھے بس قدامی شہر دا خوش طرح دس ہونا سارے شہراں تینوں کہڑا شہر چنگا لگا؟ گفتاں شہر ہے کیا آندا دل برس۔ انہیں آخیا بس سب دنیا ویکھی ہے مگر میری نظر سب تو محبوب شہر ہوا جتھے میرا محبوب رہندا، جتھے میرا پیارا، مینوں اس تو زیادہ پیارا کوئی نہیں۔ اور حدیث پاک آندا نبی علیہ السلام جدوں سفر تو واپس آؤندے مدینہ شریف دی دیواراں جڑیاں سی نظر آؤندیاں پھر سواری نوں تیز کر دے، پچھوں آہستہ آنا مدینہ نظر آنا تو تیز سواری جڑی انہوں دوڑنا شروع کر دیں، اور صاف کہیں بھی میں شہر نہ محبت رکھنا، مینوں یہ محبت ہے۔ اور مکہ معظمہ جدوں فتح ہویا تو نبی علیہ السلام نے انتظام شہر کا کر رہی، کچھ دن دیر کرتی اتنے تو لوگوں سے گل پھیل گئی کہ رسول اللہ کا دل اپنے شہر چ لگ گیا، مکہ جڑا سی نا آپ کا گھر سی تے حضور میں پھر پیارا ہی لگ گیا وطن تے آپ نے اتنے رہ جانا۔ یہ خبر پھر نبی علیہ السلام تک بھی پہنچی، آپ نے پھر انصار نو کٹھیاں کیتا تے سارے سردار مدینے جڑے انہوں آخیا میں نہیں، میں جس شہر نو اللہ دی رضا لئی چھڑ دیتا سی آوے اللہ دا کہہ رہا تو کیڈا مینوں پیارا نہیں، میں نہیں اتنے رہنا، میرا زندہ رہنا اور میرا فوت ہونا جڑا تواڈے نال۔ قبر ایک صحابی دی بنی، رسول اللہ کنارے تے بیٹھے سی، تو ایک آدمی نے آخیا بہت بڑی موت ان آئی، تو نبی علیہ السلام آخیا اللہ تیرا بھلا کرے، تو کیوں آخیا؟ انہیں آخیا نہیں میرا مطلب یا رسول اللہ کتے شہید ہوندا، اینی شہادت لوگوں نے پیاری سی، اللہ کے رستے جانا جہاد کردا شہید ہوندا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بالکل تو سچا، شہادت نال دی بھی کوئی شے نہیں مگر میں اللہ دا رسول ہاں، مینوں بھی یہی پسند ہے میری موت مدینے تے آوے، میں شہید شہادت جڑے سارے تو ود یہ سمجھدا کہ میری قبر مدینے چ بننی چاہیے۔ تو تسی سارے کلمہ کو ویکھدے جے بے مسلمان جتھے ہے نا مشرق مغرب او دا دل بالکل ہر وقت ترسدا ہے تے مدینہ شریف دیاں گلیاں رسول اللہ دا شہر ہوے، حضور دی قبر پاک سامنے ہوئے، وہ بالکل انج ہی سمجھدا کہ میرے لیے جنت زمین تے ہوئی۔ اس میں مفتی صاحب آخیا کاش کوئی شفیع نو ایسا مل جاتا تے پھر وہ سحر تہجد دے وقت نصیب ہوندے اور وہ ماحول ملتا میں مدینہ شریف دے اندر رج کے سارا اپنا شوق پورا کردا۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میرے بھراؤ دوستو جی آپ نے سانو اصل زندگی بخشن آئی ہے، بے
ایک کوئی سبق آئے پوری زندگی آپ دی پڑھ جائیے سب دھندے کیتے بیویاں بھی سی بچے بھی سی نواسے بھی کھڑایا نمازاں بھی پڑھائیاں جہاد مگر ہر لمحہ نہ اللہ دے رسول نے ایک ہی سبق جڑا اپنی زندگی نہ دیتا زبانوں میں دیتا تو کر کے بخایا امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک لکھ دے ہے السنن الکبریٰ امام بیہقی لکھ دی کہ نبی علیہ السلام جدو لبیک کہیں سی نا کئی طرح حضور نے لبیک کیا جدو حج عمرے میں جاندے سی ایک لبیک تے عام ہی ہے جڑا سی پڑھنے ہیں اللہ نصیب کرے جا رہا ہے کئی لوگ جانا بھی ہے بعض لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک چار علیحدہ علیحدہ ٹکڑے تے بالکل ایک نغمہ بنیا آیا کہ حاجی جاندہ ترانہ پڑھیا تو رہ جاندہ لبیک اللہم لبیک ایچے سٹاپ کر لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک مگر جس میں لبیک کا ذکر کر رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام کری بری آندے لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الاخرہ کہ لوگو دنیا دی ساری چیزاں بھی تسی حاصل کر لو نا تے کچھ نہیں انہاں کوئی پلائی نہیں عارضی ہے فانی ہے چھٹ جانی ہے تسی انما الخیر خیر الاخرہ اے اپنے عمل نہ بھی قول نہ بھی اللہ دے رسول نے وچ ساڈے وار دیتا تے خیر وہی ہے جڑی مرن تو بعد نصیب ہوگی آخرت تمہیں بھلائی مل گئی نا اتنے تمہیں اچھا وقت مل گیا تے سب کوئی لب گیا ورنہ قارون بن جاؤ فرعون بن جاؤ نمرود بن جاؤ حکومت آ جائے خدا نے کی ہے کچھ نہیں بل تو سرون الحیات دنیا جڑی آیتاں میں پڑھیاں بس تسی ہر وے نٹھے پجے پھردے رہندے دنیا سانو ملنی چاہیے والآخرت خیر آپ کا حالانکہ اگلی دنیا یہ بہت بہتر ہے اپنے کوالٹی کی بھی اعلیٰ تے اب کا ہمیشہ بھی ہے یہ ہمیشہ نہیں عارضی ہے اور بہتر بھی کوئی نہیں بہتر دے بارے حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا بہت وڈی گل ہے کہ دنیا چ اللہ دی قسم جنت دی کوئی شے نہیں سوائے نامہ ڈونگی گل ہے اسی جنت پڑھتے ہیں بچیاں کو بہلاوا دیتا تھا کھڈونے جویں ہوندے اس نال اتنے نہراں اتنے محل آ اتنے ہوراں اتنے ریشم ہے فلانا اسی یہ سمجھ لیں آ چیزاں جڑیاں دنیا جی ذرا اتنے آلہ کرنے نہیں اگر یہ ہے لوگوں کو اتنے نصیب ہے عورتیں بھی لوگوں کو خوبصورت ہے گئیاں دریا بھی بہ رہا ہے باغاں بھی لوگ رہندے ریشم بھی پہنتے ہیں پھر اتنے جنت چور کی کچھ نہیں مسلمانوں کی لبا مسلمانوں جی اقبال آتا تھوڑے نہ صرف وعدہ یہ ہورو قصور کا کافر جڑے موجاں کرن اتنے گوریاں چٹیاں بیجیاں ریشم پہن یہ کچھ نہیں ابن عباس رضی اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ دی قسم جنت دی کوئی شاید دنیا چ نہیں سوائے نامہ دی کچھ نہ ہے جڑے رب نے سانو دیتے ہیں ورنہ اتنے جا کے گل کھلنی ہے وہ نہراں بھی ہو رہی ہے وہ شاید ہو رہا ہے اے مکھیاں دے شاید اتنے تو پھر ہور کی ہوا کچھ نہیں بالکل اتنے جا کے پتہ لگا اسی تے ندان بچے جی ایویں خوش ہوندے رہے یا گلاں توبہ توبہ ساڈے انداز باہر دوپٹہ ہی جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا وے رب دی قسم اگر جنت دی جڑیاں نہ بیجیاں اور صرف اپنا دوپٹہ ہے ننگا کر دینا آسمان نو ہٹا کے پردہ تے مشرق تو مغرب تک روشنی ہو جائے کالی رات ہوے نا تو دا نصیب ہی جڑا دوپٹہ وہ چمکا اٹھ جا اس تو اندازوں تو پرے گل ہے واللہ خیر آپ کا اسے تو اللہ دے رسول علیہ السلام آپ دے ساتھی بڑیاں آزمائشاں آئیاں حکومت بھی ملی تخت آئے کوئی شاید دھوکہ نہ دے سکے حضرت علی رضی اللہ آپ کے مدرسے سے سمجھو ایک بہت بہترین طالب علم ہے آپ کو دین سیکھیا آپ بھی گوچ پڑے 7 سال دے سے جس لئے رسول کریم علیہ السلام لے لیا باپ کی حالت کوئی پتلی سے ابو طالب بھی گئے عباس نے آخیا کہ مینوں دے دے بچہ حضور نے آخیا کہ مینوں دے دے چاچا جی تھوڑے حالات نہیں ٹھیک انہوں نے آخیا عقیل رہن دو میرے لیے باقی جڑا لینا تو حضرت عباس نے جعفر لے لیا رسول اللہ نے علی لے لیا اس تو حضرت علی نے فرماؤں سی میں تو جی اونٹنی کا بچہ وہ نال رہتا نا اس طرح شروع چ لگ گیا نال مینوں سوندے سی اللہ دے پاک پیغمبر دا جو طریقہ سی نہ آپ نے بت پوجے نہ میں پوجیا میں شروع تو جو کوئی اللہ دا رسول کردا سی وہ کردا رہا آپ دی گوچ پڑے تے کی پھر وہ حضور دا کہنا کہ عمل خیر و خیر الاخرہ اے دنیا دی گلاں مگر نہ لگو اے دے لیے ایمان نہ ونجاؤ کیوں تھی چھوٹی چھوٹی گل پہ کہیں نہ کہ نفع ہونا جھوٹ بول لیں جے ملاوٹ کر لیں جے دوائیاں 2 نمبر بیچ لیں جے خلق مری جاندی تو انہیں نفع چاہیے یہ بہت بہتر ان عمل خیر و خیر الاخرہ اصل اچھی شے وہ جڑی موت تو بعد
تو حضرت علی رضی اللہ ایک ساتھی دستے میں انہوں نے کئی باری دیکھا مسجد ہونا تہجد کا وقت ہونا آپ ہی گل کرتے ہونا بندہ کوئی نہ ہونا کہ اسی حیران ہونا تو سنی میں عرض کیا میں سنیا کہہ رہا جی کہ مینوں دھوکھا نہ دے تیری قدر بہت تھوڑی ہے تے خطرہ تیرا بہت زیادہ تے سفر لمبا ہے سامان تھوڑا اس تو کیوں تو مینوں دنیا فریب دینی میں تینوں طلاق دے چکا تے میں رجوع نہیں کرنا واپس نہیں ہو لینی طلاق مینوں نہ دھوکھا دے اور لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ ہوندے ہوئی موت آئی تو کوئی شاہی پلے نہیں تھی ایک غلام خرید کے تھوڑا تھوڑا پیسہ کٹا کے 700 درہم سارے خلیفے کو کٹھے ہوئے وہی بعد اولاد نے صدقہ کر دیتا تو زمیناں جڑیاں یمبو مدینہ شریف باہر ہتھیں جا کے انہاں زمیناں آباد کیتا اتنے کنویں لگائے اتنے کھیتی کی اور جی نبی علیہ السلام کیا گیا میرے بعد وارثاں نوں کچھ نہ ملے سب صدقہ ایسا ہی کہتا بھی سارے لگے لگائے باغ جڑے ناری تو بعد کوئی یہ اولاد نہ تقسیم کرے فقیراں مسکیناں مسلمانوں صدقہ کر دو جو نبی نے کیتا علیہ السلام علی دا پورا نمونہ ثابت ہے سنی گیا حضور کو پلے بدھی کہ انما الخیر خیر الاخرہ اے لبیک نہ حضور آندے بے جس شے نوں ڈھونڈنا چاہیے جس خیر دی تلاش کے وہ آخرت دی ہے اے دنیا بالکل ایویں خام خادی شاید مگر پین دی کوئی گل نہیں انہوں تلاش کرو تو جنت دے بارے چلا دے رسول اللہ السلام کئی حدیثاں سے فرمایا قرآن بھی آتا کہ جنت اللہ نے بندے لیے وہ تیار کیتا جڑا کسے کان نے سنیا نہیں کسے اکھ نے ویکھیا نہیں ولا خطر علی قلب بشر تے کسے بندے دے دل چ دا کدی خیال بھی نہیں آیا خیال گل آوے کوئی سنی ویکھی تے پتہ لگے نا بہت تواڈے اندازوں پڑے بہت وڈی شے جڑی اللہ تعالیٰ بنائی ہے تو انہوں اپنے رسولاں دے ذریعے سودا کر رہا میں اپنے جان مال جڑے خدا دے رستے دیو پیر صاحب میرا علی شاہ رحمۃ اللہ جب اپنی لمبی نعت کہی سارے تھی سنتے سنتے جی تو وہ جا کے پھر آدھے تینوں جان آکھاں جانان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں اللہ دے رسول تینوں میں کہاں کہ تو کلمہ گواں دی جان ہے یا جانان ہے محبوب ہے یا جان ہے جہان آکھاں کہ ساری دنیا دی جان ہے دنیا رضا اسے رو بنائی کہ تینوں بنانا سی چلا نے آکھا میرے محبوب کی خاطر دنیا ہونی چاہیے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنیا اللہ نے ایسا نبی پیدا کیتا اور یہ بڑا پیارا بیان مولانا روم رحمت اللہ اپنے اپنے رنگ خدا دے بندے حضور دی تعریف کرتے رہے جی میں پھل تے آ کے بلولاں جڑیاں نا منڈلاؤندیاں انجی حضور پا کے ایک شمع روشن ہے پروانے اتھے عالم ہے محدث ہے حکمران ہے بڑے بڑے اولیاء ہے سارے سر نیے کر کے بیٹھے اور جی علامہ اقبال رحمت اللہ نے کہ فارسی شاعر کا بیان کیتا ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر زمین تے آسمان دے تھلے ایک ایسی جگہ ادب دی کہ اللہ دے عرش نالوں بھی نازک ہے عرش دی بے ادبی ہو جائے نا تو اللہ نے میری پرواہ کوئی نہیں ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ میرا جنید و بازی ایڈے ایڈے ولی جڑے نا جنہوں امت مندی ولیاں دے سردار وہ بھی اتنے جانے تو انہوں تھا سکتا سا روک کے رہتے ہیں اتنے ذرا کی گل جی ادھر ادھر ہوگی تو ساری عمر کی نیکیاں برباد ہو جانی ایک پوری سورت کی حجرات تسی قرآن پڑھ دے جی اللہ نے آخیا رسول علیہ السلام دی مجلس حضور دی آواز نہ اچھی آواز کر کے گل نہ کرو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تانوں خبر بھی نہیں ہونی تو عمر پر دیاں نیکیاں ضائع ہو جانیاں اس آیت دے اترن تو بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر ایک معاملے پہلا حضور دے سامنے نہ کوئی قبیلہ آیا انہوں کا سردار مقرر کرنا سی حضرت ابوبکر دی رائے ہوئی بھائی نوں کرو حضرت عمر آخیا نوں کرو کچھ جھگڑ پائے آوازاں اچھیاں تے قرآن اتر گیا ادوں بعد پھر 2 مہینے ہوئے بے حضرت عمر جی حضور نوں پوچھنا پیندا سی تو کی گل کی اچا بولیا نہ گیا ڈر گئے کہ ساری نیکیاں ضائع ہو جانگیاں اس تو اللہ دی نگاہ جو رسول کا جو مرتبہ ہے کو اندازہ تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے بڑی پیاری مثال ہے جدو قلم لگاؤں کوئی باغبان مالی ایک قلم لگاؤں پھلدار پودے تو آدھے دیکھنے تو اسے وہ قلم لگا رہا ہوں مگر وہ ذہن کی ہوں جڑا پھل لگنا جی وہ پھل کا خیال نہ ہوئے تو پاگل بیانے قلمہ لگاؤں پھر گر نہ بوجھے میلو امید سمر کہہ نشان دے باغبان بے خے شجر وہ باغبان جڑا سی وہ کیوں درخت دی لاؤں قلم اگر وہ دماغ سے نہ ہوں بے نے جا کے کوئی پھل دینا تو فرماؤندے دنیا جڑی ہے سمجھو کہ اللہ پاک نے نا قلم لگائی تو تصور کی تھی کہ محمد رسول اللہ نے پیدا کیا آخر دن آنا نا اور جدوں پھر آ گئے جی پھل آ جانا بعد درخت کا کام مک گیا
اللہ نے آخیا جی رب دنیا بنی سی آ گیا دین انہوں نے دستا اج تو بعد کوئی نبی نہیں آنا ہوں جنہیں سیکھنا یہ کو سیکھو یہ چھڈ کے نبی ڈھونڈتے پھر لے کے سوائے لان دے کچھ پلے اور رسول پاک علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا نہیں سمجھنا کئی کافر مرے تو مردے پھر واضح کیتا ایک محل بنا رہا ایک آدمی انہیں سارا محل مکمل کرتا ساری اٹاں لگ گئی بڑا خوبصورت سونا بنایا دنیا گھومتی ہے ویکھتی ہے بڑا اچھا لگتا پسند آتا مگر ایک اٹ کی جگہ ایک کونے خالی ہے تو جہاں وہدا نہ آتا بھی ہر لفظ تل کے لبنا یہ بھی اٹ کیوں نہیں لگ گئی پھر بالکل مکمل ہو جاتا پھر کسی شاید ہی نہیں سی دوڑ لے تو حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے اٹاں لگنیاں شروع ہوئی نبوت دا محل بنتا گیا نبی آدھے گیا اپنے اپنے سیٹ ہوئے ایک اٹ کی جگہ خالی سی دنیا اڈیکتی سی سارے پیغمبر دستے گئے سی وہ سارے کا سردار ہونا وانا تل کے لبنا تو وہ اٹ میں وانا خاتم نبی تے میں آخری ہوں فجے تو ختم تو لمبیا میں ہوں آ گیا تو میں دروازہ سیل کر دیا میرے نہ لا رسول آبادی والا نبی ہے نہ میرے بعد ان کو نبی ہے نہ رسول ہے ہدایت کا دروازہ سارا اللہ تعالیٰ نے مکفل کرتا سوائے میرے رستے جن آن کے بے تے نمی گردل صبح ایک بار اندر رسول اللہ کی ذات پاک ہوا قربان دئیے کہ ہوں آپ تو بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی رستہ نہیں جانا جن رستے نہ پاویں ولی کوئی کڈے پاویں امام کڈے کوئی عالم کڈے بدعت یا گمراہی یا ہدایت نہیں ہدایت وہی ہے جتنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مہر ہے ورنہ کچھ نہیں حضرت باجید بستامی ایڈے وڈے ولی ہے کہ انہوں صوفیاء کرام اور نیک لوگوں نے باجید درمیان ماں ہم تو جبریل در ملائکہ فرشتیاں نے جو درجہ حضرت جبریل دا ہے وہی درجہ صوفیاء باجید بستامی دا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے نا تو یہ پہلا ہے باجید تو باجید رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا بے ایک آدمی اکھ چمکن مشرق تو مغرب چلا جانا یہ وہ ولی ہونے کا نشان ہونا کہ یار ساری مخلوق تو مردود شیطان ہے تو رب نے انہوں بھی طاقت دیتی مشرق تو مغرب چلا جاتا لمحے یہ کوئی ولی ہونے کی نشانی نہیں اس آخیا پھر ہوا چڑھتا تو پھر پرندے انسان تو کتنے کٹ گیا اللہ نے چڑیاں جانوروں دیتی طاقت اڑتے پھرتے اس تو اڑ گیا تو یہ کہڑی گل ہے کہن گے جی پانی تے سکے پیری جانا پھر میں جڑیاں خشک لکڑاں وہ تیردیاں پھردی پوچھا اس نے پھر بھی تے خیال سے ولی کی نشانی انہیں آخیا یہ تو کچھ بھی نہیں ایک کنیاں نہ لبیا کرو فلانے کنی ایک ہی گل ہے کہ جو اللہ کے رسول دا امر اور نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیتا یا روکیا اتنے انہوں پرکھو بھائی جس شہر کا حکم دیتا وہ کام کرتا جتوں روکیا روکتا اگر ایک کام ہوتا ہے تو پاوے وہ کتے بھی نہیں نہ اڑتا بالکل ساری عمر سادہ زندگی گزارو اللہ کا دوست ہے اللہ کا ولی ہے اور یہ تو ہٹیا دجال ہو سکتا تھوڑے سامنے رسول کریم علیہ السلام دسیا کہ نوح علیہ السلام تو لے کے ہر نبی لوگوں خبردار کرتا ہے بھائی قیامت تو پہلا ایڈا امتحان انسانوں کا کوئی بھی نہیں جنہ دجال ہے دجال نے مردے زندہ کرنے بندے دے ٹکڑے کر کے مڑ کے انہوں زندہ کر کے کھڑے ہونا بارشاں برساؤنیاں زمیناں بنجر کر دنیا جڑے وہ لوگ نہیں منن گے اینیاں طاقت ہونی تو جڑے کرامتاں کڑیاں مگر لگے سارے پھس جانے کہ بڑا ولی تو بڑا غوث کون انہوں نے مردود ہے کچھ پیدا نہیں صرف یہ دین تو ہٹیا تو یہ اللہ کے رسول ہی خدا نے معیار بناتا اور نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیتا من اطاع محمدن قد اطاع اللہ جڑا میری مندا اللہ دی مندا من اطاع محمدن قد اطاع اللہ میرا نافرمان خدا دا نافرمان ہے محمدن فرق بین الناس نیکاں بدن سے فرق کر لی صرف ایک ذات ہے اللہ دے رسول ہے انہاں نے کھڑے کھوٹے ادھر ادھر ہو جانے سوائے انہاں تو اور کوئی شے نہیں جتے رب نے جانچنا تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیتا شان دیتی تو جڑیاں شاید حضور نے سارے تک پہنچائیاں انہاں چاہ بھی ایک مہینہ یہ مہینہ قرآن پاک کے مطابق جڑا شروع ہو گیا رجب یہ اشہر حرم چ 4 مہینے جنہوں نے قرآن نے آخیا بھائی جدوں تو دنیا بنی اللہ نے نظام اس طرح چلایا 12 مہینے میں نہ اربعۃ حرم یہاں جو 4 مہینے اللہ نے بڑے ادب والے مہینے ٹھہرایا یہاں کی بڑی شان بیان کی تھی انہاں چ رجب ہی ہے ارے رجب الفرد آدھے تنہا 3 جڑے سرد ہے وہ لگاتار جاندے ذوالقعدہ ذوالحجہ اور نال محرم ہے وہ 3 اکٹھے ایک جگہ وہ عربی زبان سرد سین رے دال کے متواتر ہے یہ انہوں سارے تو وکھرا علیحدہ 4-5 مہینے کا فرق ہے یہ رجب الفرد جو رجب جڑا تنہا ہے باقی مہینے دے نال نہیں اور کئی باری بچے ہوں بیٹھے پڑھتے پڑھتے کتاباں رجب المرجب بھی لکھا ہوتا جی محرم الحرام ہے نا
ادھر ہی یہ رجب المرجب مرجب عربی زبان رجب ہو یا عظم کسی شاید کی تعظیم کی جائے وہ احترام کیتا جائے تو مرجب ہے کیونکہ ادب بڑے مہینے چوں اس دے نام دے نال رجب ایسا رجب المرجب جی تعظیم دا اللہ رسول نے حکم دیتا اور اس سے اللہ پاک نے قرآن سے آخیا ہر مہینے جرم بری گل ہے مگر انہاں 4 مہینے بہت احتیاط کرو کہ کوئی غلط کام نہ کرو ورنہ وہ گناہ ود جاتا ارے رجب مضر بھی آخیا رسول اللہ نے کہ عرب کے قبیلہ وڈے 2 ہی سی مضر اور ربیہ مضر دا قبیلہ جڑا رجب دا بہت احترام کرتا ہے کفر دے زمانے جی بڑی تعظیم کرتے جی اور اس مہینے عمرہ کرنا لوگ بہت نیکی جانتے کفر دے زمانے جی آتے جی رسول اللہ تو بعد بھی حضور دے صحابہ خلیفے اس مہینے بہت جڑا سی نو بیت اللہ شریف دا جا کے عمرہ کر دی تو تعظیم شروع تو تری آتی بڑا احترام یہ ہوں اور یہ اندر ایک قربانی بھی لوگ کرتے جی پہلے تو اللہ رسول مسلمانوں سے بھی لازم کرتی کہ جدوں بھی یہ مہینہ آئے تو پھر پہلے 10 دن تک بکرا ذبح کرو اللہ کے رستے چ کھلاؤ پٹھے کام چھڑ دیو کہ وہ فلانے بزرگ کی یاد دینی جو یہو جہ اپنے من کرتنا کرو جو ٹھیک کام وہ سیکھا کرو تو عتیرہ عین تے یہ ہرا یہ جی وڈی تے قربانی اس طرح ہی کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں لوگ جانور ذبح کر دے اللہ کے رستے چ کھانے کھلاؤ دے پہلا ضروری کیتا مگر پھر ضروری نہیں رہتا مگر نیکی ہونے بھی مستحب ہے تابعین اور نیک لوگ بھی کر دے اللہ توفیق دے اور جدوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام شافعی فرماؤں پوچھا لوگوں نے تو آپ نے فرمایا ہر مہینے بے شک تسی اللہ کے رستے قربانی کرو یہ نیکی کا کام ہے غریباں مسکیناں کھلاؤ اگر اس مہینے عتیرہ بہت اچھی گل اللہ توفیق دے غریباں مسکیناں تک کھانا کھلانا جڑا نیک ہے بہت اچھا معاملہ تو رجب کی تعظیم جاہلیت بھی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب اور احترام بیان کیتا باقی اس مہینے کے اندر تھی ویکھدے کہ ایسی لعنت اور بدعت ہے جنہوں بریلوی علماء بھی بہت آخیا مرے لوگ منتے منتے کسی دی ایویں کوئی بریلوی ہونا سب مرضی اپنے کنڈے نہ ہی ویکھ لو نہ اپنی زبان کا کریا کنڈا نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی فارسی کچھ نہیں کنڈا گل بنا رہی بے برابر چینی پاؤ برابر ہی وہ گھیو پاؤ پر حالانکہ رب گواہ دے کوئی شیعہ سنی کتاب نہیں دستی بے دن کوئی نیک کام ہوا جس 22 رجب نہ کام کرنا میرا تو سامنے ہی ہے میں جڑا نا جھگڑے والی گلیں تو ہتل وسائے اعتراض ہی کرنا بھی کہوں مسلمان مگر سارا جڑا کام فتنہ اور بریلوی علماء میں نیک لوگوں نے آخیا بھی سنیوں تو انہوں شرم کرنی چاہیے تھی یہ کیوں کر دے نہ مرادو وہ سارے باقی دوست اس پاروں بھی حضرت معاویہ کی موت کا دن ہے تو انہوں نے کہا بھی سمندر فرعون اس دن مریا اس تو کنڈے پکاؤ تو خوشیاں کرو تو حلوے مانڈے ونڈو وہ تو اپنی جگہ سچے فرعون سمجھتے کر دے پھر تمہوں یہ کی دلچسپی ہے تھی خام خواہ کنڈے کر دے کوئی رسولہ کی اولاد چوں نہ اس دن جمیا نہ کہ موت ہوئی ہے رجب کے اندر کسی کا کوئی قصہ نہیں نہ تو جڑا کہ 22 تاریخ کو کچھ ہوا سوائے حضرت معاویہ کی موت دے اس تو شیعہ اپنا حالانکہ کتاباں انہوں نے کچھ نہیں پر لوگوں نے اپنی طرف گل بنائی ہے کہ کر دے کم سنیاں بارہ نہیں کرنا چاہیے پاوے وہ کسی گروہ دے دیوبندی یا بریلوی حیا کرن بے صحابی رسول اچھے سی برے سی یہ کوئی شک نہیں بھی وہ دنیا کی محبت انہوں کو بہت غلط کام ہوا یہ بھی پردہ پاؤں کا کوئی فائدہ نہیں وہ نال 4 دن حضور دے رہے تو برا کام نہیں سب منتے بلا کن حب چلے جا بے دنیا حضور دی محبت پی گئی اور یہ دنیا کی محبت پا غلط کام کیتے بھی جڑا خلیفہ وقت سی جہد لیے رسول اللہ نے اعلان کیا کہ یہ محبت ایمان ہے اور یہ دشمنی منافقت ہے حضرت علی جیسا بندہ وہ جینا حرام کیا اور جنگاں لڑ کے انہوں بیدار کیا اور اس بعد جڑا امت نے ایک ایسے نالائق کے سپرد کرتا جہد بہت بہتر بندے سے بڑے تو بڑے وکیلوں نے آخیا بھی 2 گناہ جڑے انہوں کا کوئی جواب نہیں حضرت علی نے جنگاں کیوں کی اور یزید جیسے نالائق نے کیوں حکومت دیتی تو یہ غلط کام اپنی جگہ ہے مگر بارہ یہ جواز نہیں بنتے ویسی کہ یہ موت سے خوشی کریے یہ کچھ نہیں اور اس تو سوا کہ کوئی لبے نا بے 22 رجب کوئی ہوا تو سانوں کھاوے کسی مذہب مسلک نہیں ایویں غلط چیزاں سے نہیں مبتلا ہونا چاہیے نیک کام جڑے وہ اللہ رسول دے دسے انہوں نے کرنا چاہیے باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک صحابی آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے ویکھیا بہت کمزور ہویا تے ماڑا ہویا حضرت مجیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندیاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک باری میرے ابا جی چاچا دس بھی گئے وہ کالا منتا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی کون ہے تو آدمی کہا راوا ماں تارف نے
انہوں نے آخیا اللہ دے رسول تسی مینوں پہچاندے نہیں؟ قال من، تو پھر حضور نے کیا کون ہے تو؟ قال انا الباہلی الذی اتیتک عام اول، تو کہنے لگے میں پچھلے سال اللہ دے رسول تہاڈی خدمت آیا سی، قبیلہ باہلا دا میں آدمی ہوں۔ قال فانک اتیتنی وجسمک ولونک وحیاتک حسن، جدوں تو میرے کو آیا سی اس وچ تیری شکل، تیرا جسم، تیرا رنگ بڑے سونے، تو بڑا خوبصورت نظر آਉਂਦਾ سی۔ ما بلغ بک مارا، میں ہن جس حال تینوں وینا تو سک گیا تے رنگ بھی درد ہوئے، یہ کی ہا ہو گیا تینوں؟ وقال انی واللہ ما افطرت بعدک الا لیلا، کہنے لگا اللہ دے رسول تیرے کو جدوں گیا اس تو بعد ایک دن بھی روزہ نہیں چھڈیا سوائے رات نو کھانا کھاندا سی، ورنہ ادوں تو سارے دن میرے روزیاں وچ گزر رہے، روزیاں نے حال کر دیتا۔ قال من امرک ان تعذب نفسک، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تینوں حکم دیتا سی بے نے اپنے آپ میں یہو جی مصیبت پا۔ من امرک ان تعذب نفسک، من امر ان تعذب نفسک، ثلاث مرات، 3 باری کیا بھی ایڈا اوکھا تو کیوں ہویا، اور تینوں یہو جا دین دسیا سی تو اپنے آپ تنگیج پا۔ سوم شہر صبر رمضان، جڑا صبر دا مہینہ رمضان نا او دے روزے رکھ لیا کر۔ قلت انی اجد قوہ و انی احب ان تزیدنی، کہنے لگا اللہ دے رسول میں اپنے طاقت پاؤنا تے میں چاہنا تسی مینوں کچھ ہور بھی روزیاں دی اجازت دیو۔ قال فصم یوم من الشہر، آپ نے فرمایا ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کر۔ دیکھو اللہ دا رسول نرمی کر رہا ہے، اینا شفیق اور مہربان ہے بھائی نے کہ کام بن جانا، یہ بندے آپ اوکھے ہوں گے۔ کہنے لگا فانی اجد قوۃ و انی احب ان تزیدنی، کہنے لگا نہیں میرے یا رسول اللہ طاقت ہے تے میں چاہنا بھی اور زیادہ۔ قال فیومین من الشہر، ایک مہینے 2 روزے رکھ لیا کر۔ قلت انی اجد قوۃ و انی احب ان تزیدنی، پھر کیا تے میرے دل تو زیادہ طاقت۔ قال ما تبتغی ان شہر صبر و یومین من الشہر، فرمایا یار رمضان دا مہینہ 2 روزے، کہنے لگا نہیں۔ قال فصلات ایام من الشہر، 3 ہر مہینے دی۔ قال والا من الثالث ما قال، اس دے ویلے نے اور زیادہ اصرار کیتا تسی یا رسول اللہ اجازت نہیں، آپ نے انکار کرتا اور یہ اعلان فرمایا کہ من الحرم وافتا، زیادہ نیکی کرنی تے حرام مہینے جڑے رجب اور 3 باقی انہاں 4 مہینے جڑے روزے 3 رکھ لیا کر تے باقی تو افطار کر، نہ اینا اوکھا ہو اینے نالی تو حرام مہینے جو رجب شروع ہوا نیکی کرنی یا قربانی کرو تے یا 3 روزے جڑے لگاتار یا 1-2 کر کے رکھ لو، اے جڑا سنت رسول کریم علیہ السلام تو ثابت ہے۔ تے باقی انہوں لوگوں نے بہت کچھ لکھیا کہ حضور نے آخیا کہ روزے دا اینا ثواب اینا، وہ ساری علماء نے بحث کر کے ویکھ لیا اب نہیں، یہ ساریاں روایتاں کوئی نہیں ثابت۔ ویسے اینی ٹھیک ہے بے اس مہینے جب باقی کو 3 حرام مہینے۔ قلت اتفق العلماء والا استحباب الصیام فی رجب غیر من اشہر الحرم، کہ میں حرام باقی مہینے کے روزے نیکی ہے، یہ رجب کی بہت اچھی بات ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا کہ کچھ لوگوں نے انہوں بھی اس طرح ہی بنا لیا جیسے رمضان کا مہینہ، اللہ دا دین چاہتا بھی ہر نیکی نو دی حد تے رکھو، نفل نو نفل رہن دو، فرض نو فرض رکھو۔ اس تو اگر کوئی رکھدا بسم اللہ اپنا چھپا چھپو کے رکھے، مگر ایڈا جڑا نا بے مسجداں دے اعلان کرو جاگو ساریاں پکاؤ، یہ پھر رمضان نہ ڈرا دینا لے کہہ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا بھی لوگوں نے اتنا ہی تیار کیتا اپنا کھانے شانے رکھے رہے، تو عمر بن الخطاب یضرب کف رجال فی صوم رجب حتی یضرب فطر، آپ نے ویکھیا کہ رکھ کے بیٹھے افطاریاں، تو حضرت عمر نے مار کے انہوں نے تھیلیاں تے آکھیا پا ہاتھ کھانے، اور نال فرمایا یقول رجب و ما رجب، کہنے رجب کی انما رجب شہر کان یعظم حق جاہلیہ، ایک مہینہ جڑا بہت ادب کافر بھی کردے سی، انہاں کے رکھ لو نفر چھپا کے اور اپنا تھوڑا بہت جنا کر سکے، یہ نودا کا اعلان اور مشہوری نہیں دینی چاہیے جی میں رمضان سے عزت، اس طرح فرق ہی کوئی نہیں رہ جانا۔ وحق بن سبکی عن محمد بن منصور السمان نے کہا لم یرد فی استحباب صوم رجب رسول سنت ثابتہ، کہ کوئی صحیح حدیث رسول اللہ تو ثابت نہیں ہوئی کہ آپ نے خاص کر کے کیا ہوئے بے روزیاں دا ثواب ہے، ولا حدیث اللہ تروا فیہ واہیہ، اور جنیاں بھی لوگوں نے صفحیاں دے صفحے لکھیاں سب کمزور ہے، لا یفرح بعالم، کوئی عالم انہوں نے ویکھ کے خوش نہیں ہو سکتا، کمزور روایتاں باقی ہوں جس مہینے کے اندر روزے آپ نے اس صحابی نے آخیا 3 رکھ لیا کر، باقی رمضان شریف دے روزے رکھ۔ ایک دعا جڑی میں آخر سے تھوڑی خدمت عرض کر دوں،
کہ نیک لوگ جدوں رجب چڑھتا ادوں تو ہی اپنے ذہن رمضان لی تیار کر لیں گے. مہینے 2 رہ گئے، 2 بھی کچھ دن کٹ گئے، ہوں تو ہی تیار اپنا دانا پانی کٹھا کرنا، تسبیحاں ٹھیک کر لیں، مسلے اینا شوق کہ رمضان شریف آوے جیسے جی مہمان دے استقبالی تیار ہوئے انج. اور ایمان بھی یہی ہے کہ ایسا پاک مہینہ آنے والا جڑا وہ تیاری تو دعا کتنی پیاری ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب دا مہینہ اور شعبان دا مہینہ دونوں سالی برکت والی بناویں، خیر دے ہون، برکت والے ہون. بلغنا شہر رمضان، تے جے موت بھی اس رات لکھی نا تو کھچ تو کہ رمضان شریف تک پہنچا دیں، کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام ضمانت دیتی ہے. ایسے ہی چیزاں جتنا آدمی کے پچھلے سارے گناہ بخشے جاندے انہوں نے کہ بھی ہے کہ رمضان مل جائے آدمی نوں تو وہ آدمی روزے صحیح نیت نہ رکھ لے سچے اللہ تعالیٰ معاف کر دیندا گناہ. اتنا ہی والدین نے کیا بھی جنہوں ماں باپ بڑھاپے مل گئے دونوں ملے یا ایک خدمت کر لی وہ بھی بخشیا گیا. حج اور عمرے کا بھی فرمایا تو فرمایا شعبان اور جڑا رجب ہے سالی مبارک کریں کہ رمضان شریف تک پہنچا دیں. اور یہ توفیق سانوں یہ دینی کہ رمضان شریف کے اندر پھر سارے اللہ تعالیٰ کریں وَإِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَحِفْظِ اللسان وغض البصر. اے رمضان جو کچھ ہونا چاہیے وہ پیشگی بیان کہ اس مہینے پھر ساری مدد کریں کہ اسی روزے بھی رکھ سکیے، راتاں نو نفل بھی پڑھ سکیے، اپنی زبان نو بےہودہ گلاں تو اس مہینے بچا کے رکھیے، کہ نظر دی آوارگی تو بھی سانوں بچائیں گے، اس سے ادھر حرام چیزاں اسی نہ ویکھیے. اور اس مہینے سے سارا کچھ ہو کے ولا تجل حظنا من ہو العطش وال، کہ اس مہینے جو سانوں حصہ ہی نہ ملے کہ رمضان آیا تو ساڈے پلے صرف بھکتے پئی تے بھوکے مرے اور کچھ نہیں لبا. کم من صائم لیس له من صیام الا الظما والجوع. حدیث پاک چاہتا بتیرے روزے دار سویر تو شام تک رہ مگر انہوں نے سوائے بھوکے رہن دے پیاسے رہن دے کھ نہیں ملیا، کوئی ثواب نہیں ملیا جدو خیال ہی نہیں کیتا، زبان دی حفاظت نہیں کی، نظر نو نہیں بچایا، نیک کام کوئی نہیں کیتے. تو پاک مہینہ انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا، اللہ رب العالمین نے تمہیں موقع دے اتوں تک پہنچا دے. اس دعا دے مطابق تیار کرو اپنے ذہن کہ اللہ یہ مہینے بھی دونوں مبارک ہوں رجب اور شعبان تے رمضان تک پہنچا تے مڑ کے ہمت دے توفیق دے کہ اسی وہ روزے رکھیے، راتاں نو تہجد پڑھیے اور اپنی نظراں نو بچائیے، زبان نو. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے لکھ لے میں اس مہینے سوائے استغفار دے درود شریف دے اور اللہ دی تسبیح رحمت دے انہوں دی زبان تو کچھ نہیں لوگوں نے سنا. پورا مہینہ یا ذکر کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ رہے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان وَإِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَحِفْظِ اللسان وغض البصر ولا تجل حظنا منه والجوع. اللہ رب العالمین سارے عالم اسلام نے یہ جن جڑے مبارک کرے، رمضان شریف بھی نصیب کرے. جڑے حج اور عمرے تے جا رہے اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی قبول فرمائے تے ہمدردی اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو. اللہ نے اگر کسی نے کوئی شاید زیادہ دیتی ہے تو وہ امتحان ہے، جنہوں تھوڑا دیتا انہوں میں اللہ تعالیٰ ماریا تھوڑے بڑا صبر کرے، گلے شکوے پھنسے رہنے کی بجائے نہ جس حال سے رب نے رکھا راضی رہے کہ میرے لیے رب نے پسند ہے تو ٹھیک ہے، یہ رب نے مینوں پرہیز کرایا جی بیمار نوں پرہیز کراؤں بیاہ شاہ کھائی چیزاں تو چنگیاں ہوں کہ توں ہوں چینی نہیں کھانی آنی مگر آدھے تیرے لیے نہیں پائی ٹھیک. ایڈا جنہوں اللہ وہدا بھی جی پیسے دیتے نا سورا دخرف چاہتا میں اگر چاہتا سارے یہو جہ مکان بنا دینا بھی سونے دے ہوں انہوں دیا سیڑھیاں بھی سونے چاہتی نہیں مگر کافر ہو جائے بے ایمان ہو جائے تھی سارے. اس تو غریب رکھیا تو تسی بھی خوش رہو بھی تمہوں رب نے پرہیز کرایا بچایا ہوا. کئی گناہ جڑے دولت نہ ہوں تسی نہیں کرتے اور مالدار جڑے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے بغیر تمہیں کچھ ملے آتے تا کوئی کمال نہیں، کوئی اپنی شے نہیں، کسی شاید دعویٰ نہ کرو. کل بھی ایک بچہ میرے کو آیا کہنے لگا تھی رفع دین جڑا کر دے ٹھیک ہے، کوئی ایک باری کرتا کوئی 3 باری کرتا کوئی زیادہ باری کرتا، پتا تو ہونا چاہیے نا بھی ہاتھ اسی کیوں اٹھانے. مصیبت یہی ہے ایسے دین کی جڑی روح اور فلسفہ انہوں سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ کام کیوں کرتے کیوں بھی سمجھ آئے تو ٹھنڈ پی جاتی پھر بندہ کرے نا تو دلوں کرتا. شروع سے اسی خدا کی بارگاہ حاضر ہونے دربار چ وڑن لگتے ہیں، دروازے تے کھڑو کے نماز شروع ہون لگی کہ اسی کعبہ سامنے خدا کا گھر، اللہ نہیں اللہ کا گھر سامنے، انہوں حاضر ناظر کر کے اپنے ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ بھی اس طرح اٹھانے میرے تلیاں کعبے نوں ہوندیاں
نہ انگلیاں ملیاں ہوندیاں نہ کھلیاں ہوندیاں، اپنی حالت چ اور اس طرح اٹھا کے اسی اللہ تعالیٰ دے سامنے آنے کیا ویخ رہے ہیں اللہ پاک کو، دنیا ویخ رہی ہے میرے ہاتھ خالی ہے، ایسے نہ کچھ ہے گا کوئی شے خدا نہیں۔ میں ہر شاید نو اور تمہیں یہ علم ہی ہونا چاہیے کہ رفع دین عربی زبان تو وہی ہے جڑا فارسی دستبرداری ہے کہ پھر آدمی اس کام تو دستبردار ہو گیا۔ یہ دین دا ترجمہ دست ہے، رفع دا جڑا برداری ہے کہ کسی گل کا جھگڑا میں نہ میری سلیم دا میری رولا پایا دونوں کھچ دے میں چھڑ دینا ویلا یار میں ہاتھ اٹھائے میں اس کو الگ بندہ اللہ دے سامنے آتا بھی مال اور دولت اولاد اور جلاداں اسی اپنیاں بنا بیٹھے رہتے سارے فصور ایسے تو میں صاف تیری بارگاہ حاضر ہوں تو پہلا اقرار کردا کہ کوئی شے میرے کو میری اپنی نہیں، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا۔ اس تو میں کس زیادہ کیڑی گل تے دس میں کراں دعویٰ میرا نہیں تو مال بیگانہ۔ تو کدی تے حضرت ابن مسعود کی طرح پہلی بڑی کیتا تے انہاں نشہ دوبارہ اٹھاؤن دی لوڑ ہی نہیں، ساری نماز تے جڑا نے خیال قائم رہا بسم اللہ اگر اینی ہمت ہوئے شروع تو لے کے اینوں پکا رکھ رہا اینا ہی بچارا کہ جے ویکھیا بھی نہیں یاد دہانی کی ضرورت ہے بندہ جڑا نا حضرات دے دماغوں نکل جاندی ریمائنڈر پھر یاد کرانا چاہیے۔ اس تو پھر دوسری حالت ہونے لگا قیام سی کھڑا ہاں رکوع نو چلیا پھر انہیں ہاتھ اٹھا تھی قیام دی حالت جی میں اقرار کیتا سی میرے کو کوئی شاید تے ہن جڑی میں قیام دی حالت کوئی فاتحہ پڑھی کوئی ذکر وغیرہ کیتے اس تے میں کی ایمان کراں میری نماز بہت اعلیٰ میں صاحب مننا کیڑی میری نماز تے کیڑی دربار پیش کرا کوئی شاید پلے نہیں میرے ہاتھ خالی ہے۔ رکوع اٹھا تعزیت تے کدی کدی اللہ دے رسول تے اتنا بھی غلبہ ہویا جویں امام ابن حزم ظاہری سارے ہوئے تے کہہ شیعہ لوگ جن نے اللہ اکبر کہنا زبان کی آندی اللہ اکبر یار کیڑی کر دا دعویٰ کر تو فانی آدمی ہے نہیں سی پھر نہیں ہونا تو میں کہی جانا یہ شان صرف خدا دے لے کے اور تدے رسول کریم علیہ السلام اللہ فرماؤں ہر کبریا اور ادائی والعظمت و اداری جی میں ایک طے بندہ ہوتا ہے کتے چادر اللہ آتا کبریائی جی نا بڑا ہونا یہ میری اتنے کی چادر ہے میرا لباس ہے تے عظمت بھی جڑی ہے کہ میں عظیم ہاں یہ میرے تلے دی سر دی چادر ہے جہاں یہاں دونوں ایک نو بھی چھینن دی کوشش کرے نا انسان آج ہو کے دعوے کرے میں بڑا تو میں عظیم ہاں میں انہوں جہنم داخل کروں تو کہڑے منہ نہ بڑا بننا تیری حیثیت بل بڑا ایک پانی دا جو چاہ مٹا دیں تو میں کردا پھردا تو ہر قدم تے پھر اللہ اکبر دے نال بغیر کہندا بڑائی تیری ہے میں بالکل ادنا راج نے پھر حدیث پاک آؤں بے کے رفع دین 10 نیکیاں ملدی 10 انگلاں 10 نیکیاں ایداں سمجھ کے ایک باری کرو زیادہ کرو بسم اللہ اور جویں نیک لوگ پٹ دے گئے بے نہ ونڈ پاؤ کچھ کرنا ہو گیا انہاں چھڈنا نہیں کدی کچھ چھڈن والا ہو گیا انہیں کرنا سمجھا بس یہ چھوٹ ہو جانا سنت یہی سی جی اللہ کے رسول کرتے سی کدی کرو کدی نہ کرو تاکہ دونیں مزے آن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ آج کا طریقہ ہے یہ تو بہت اعلیٰ شاید کہ رفع دین کر کے انسان ہر شاید انہیں اعلان کر دینا میرا کچھ نہیں اور جب میں منے پھر زبان بھی حد تک نہیں دلوں منے موقع آیا اللہ نے آخیا دیو میرے رستے تے قرآن پاک نے آخیا ولا تجمعوا الخبیث منہ تنفقون جدوں زکات دے دینا ہون صدقے دا وقت آیا قربانی دا میرے رستے کو دین لگے نا نکمی شاید دین دا سوچی بھی نہ یہ نہیں آخیا دہی نہ آخیا ولا تجمعوا ارادہ بھی نہ کریں تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ واللہ غنی حمید سب کچھ تے خدا دا کہ وہ بچیاں شان والا وہ تہاڈیاں زکاتاں صدقیاں دا محتاج ہے تہاڈا حوصلہ ویندا تسی خدا دے نام تے دین دا وقت آیا تے بزرگ لکھ دے تیرا داماد آیا مہمان آیا تو سارا زور لا کے اڈیاں چک کے آخیا اچھے کھانے پکایا جوائی آیا تے جو خدا دے نام تے بندہ آیا انہیں آخیا میں رب دے نام تے منگدا جڑا زمین اسمان ہے تے تو نکمی شاٹ جڑا کپڑا برتن والا نہ دیا تو آخیا چلو غریب نو دے دے فرمایا اے خبیث ہے نکمی دین دا ارادہ نہ کریں ورنہ ہے تو سمجھ لا کہ غنی رحمیل ہے خیراتاں نہیں قبول کردا انہیں منہ تے مرنی ہے میں کوئی محتاج منگتا تو میرے نام تے دیتا آرات والا شاید میرے نام تے دے لن تنالوا البر حتی تنفقوا چوتھا سپارہ یہ تو ہوا نیکی نوکی کوئی نہیں ملنی جب تک تسی وہ شے نہ میرے رستے خرچ کرو جڑی تانوں پیاری لگدی سارے مار تو جڑا پیارا ہی نا میرے نام تے وہ کڈ پھر میرے کو آویں گا میں بھی تیرا استقبال کروں گا کہ واقعی تو مینوں منیا کہ سب کچھ خدا دا حضرت عبداللہ بن عمر بیمار ہوئے موسم کوئی نہیں سی انگور منگوائے بڑی محنت طائف پر
تو مسکین آ گیا تو میں سوال کر رہا تھا، آپ نے آخیا گچھا دے دیا انہوں، کہنے گے حضور تسی بیمار سی یہ کوئی ہور دے دیے، کہنے گے نہیں قرآن آندا جڑی پیاری شاید رب دے رستے چ مینوں جیسے سب تو پیارے انگور ہے میں یہ نن دیواں تے ہور دیندا پھر مما تحبون کوئی نہیں۔ تو رب توفیق دے دے، اللہ دے پاک پیغمبر دا احسان اسے تو من دا دل دے ہوئے تعلیم نہ سانو دل دے اے زندگی نہ بخش دے، اسی بھی کافراں کو بے دین ہوندے سخت دل ہوندے نہ کسی مسکین تے ترس کھاندے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساڈی نمونہ تے ایہو ہی لبیک کوڑی گل انما الخیر خیر الاخرہ سکھا گیا بے اصل خیر جڑی جو آخرت دی ہے انہوں تلاش کرو، دنیا ہاتھوں جاندی تے جان دیو اے کچھ نہیں، آخرت نہ برباد کر لیو، اتنے جاؤ گے تو پھر گھاٹے کا پتا لگنا کی کھٹ گیا وہ دنیا ہوں پیچھے رہ گئی کی اسی کیتا۔ اسی پنجابی زبان چ پڑھتے سی وہ سنا کے ختم کرا، نچوڑ کی گل ہے، اک وڈ کے امباں نوں وار دینا، امب وڈ کے اکاں نوں وار دینا پچھوتائیں گا وقت وہانے۔ حالانکہ امب قیمتی شے ہے، وار تے دیئے نا کسی آلہ شے نوں دی حفاظت کی خاطر دوسری شے دے گرد لگا دیو، جاندا تو الٹا کام کر رہا۔ اک جڑے کسے کام نہیں، امب وڈ کے قیمتی پودے امب اکاں نوں وار دینا پچھوتائیں گا وقت بہانے آنو، جب وقت گزر گیا اور موت تو بعد بخرا دی عدالت پہ پھر افسوس کریں گا کہ یارو اک سنبھالتا رہا تے امب جڑے سی برباد کر دیتے، امب وڈ کے اکاں نوں وار دینا پچھوتائیں گا وقت بہانے آنو۔ اس پر میاں میرے پراؤ وقت دا پتہ کوئی نہیں کدوں ساتھ چھڑ دے، کچھ کر لو جڑا کام آوے، ہر دم وقت بہاندا جاندا اے مڑ ہاتھ نہ آوے، کار پکا کچھ کر لے عشقوں جو تے نال سلا لے جاویں، اللہ دے رسول دی محبت ہوے، خدا دا پیار ہو۔ مولا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شعر تہاڈے سامنے کئی باری پڑھیا کہ جدوں لوڈ شیڈنگ ہوندی کیویں پریشان ہوئے، بیٹھے نے راہ جڑا آنے یار کوئی بتی بتی رکھو، یہ ہوئی فرماؤں لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، قبر سے آخیا دل حضور دی محبت دا جڑا نا یہ داغ لا لو، لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو چراغ دا کوئی اہتمام کرو، حضور دے اس لبیک نو یاد کرو کہ انما الخیر خیر الاخرہ، خیر ہوئی ہے جڑی اگے ملنی ہے، یہ دنیا کوئی شے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ شفیق نے یاد دلایا بیدہ حوالہ جڑا نا کتاب کیڑی ہے دل صفحہ ٹھیک الفتح الربانی اور جلد بھی سمجھو 10ویں میں بیٹا 194 صفحہ جو تمہیں پڑھے۔ میں جس زمانے اپنے پنڈ چی سی میرے نال ہی شہر تک منا تو اتنے میرے دوست سی عالم دین تھی، بہت نیک آدمی، ساری مجلس ہوں پراواں کی طرح ہو گیا فوت، بعد انہوں دے بچے رہ گئے، وہ ان کرائے دے مکان تے بچے رہ رہے تے پنڈ والے نے نہیں نیکی کی چلو ہوں تھوڑا کوئی گزارا نہیں، تمہیں اسی پلاٹ ایک دے دینے تے مکان چھوٹے چھوٹے دو اگر انہوں دے بن جان تے تسی سارے بیٹھے جے زکات دے مال بھی کر کو صدقہ، تو اللہ توفیق دے انہاں بچیاں دی مدد کر دیو اپنے گھر بیچارے بہ جان، انشاءاللہ میرے تواڈی یہ جنت دا سامان ہو۔ سارے میرے بزرگ سن کے نا میرے بالکل پراواں دی طرح تو انہوں دے بچے جڑے تکے کار ہے انہوں نے اگر تسی یہ کوٹھیاں دواں دا انتظام کر دیو، رب نے بہت کچھ دیتا اور انشاءاللہ ہور بھی دوں گا۔ میری دعا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دی خوشیاں تو نصیب کرے، تواڈے مال اولاد چ اللہ برکت دے، مگر دے دیا کرو، اللہ دے رستے دین نال انشاءاللہ خدا خوش ہوندا۔ جڑے لوگ چلے گئے انہوں نے پچھلے بچیاں دا اسی خیال کرنا، یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ گورنمنٹ ملازم دینی جماعت سے تعلق جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، ریٹائر ہونے والے ہیں، پھر اس دفتر کے چکروں سے بچنے کے لیے پہلے رشوت دینا چاہتے ہیں، کیا یہ رشوت کو فروغ دینا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بچے تو بچ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے بھائی بچن، مگر رشوت بھی سارے سمجھ چڈو، رشوت دے چکر سے دیندار لوگ بہت مارے گئے،
میرے دوست یقین صاحب تھے ابراہیم اللہ رحمت فرمائے انہوں کا بھی سالا بھی وہی ابراہیم سے انہوں نارو والوں لے پاورا وہ حوالے کرتی میں لے تو سنبھال 20 سال حکیم صاحب پوچھا نا 20 سال بعد پوچھا ابراہیم کو حساب کیا آتا حساب کتاب کیا پاورا ہی میری بالکل بہ گیا عدالتوں کے چکر وہ چیما صاحبان دوست سی اپنے انہیں آخیا حکیم صاحب رشوت نہیں دینی انہیں دیتی دوجے نے عدالت پیش ہوئے تو حکیم صاحب نے دسیا ہوں جج نو کی پتا کہڑا ابراہیم دونوں کا نام تو ابراہیم سی پڑھی عدالت انہیں آخیا میرا کام کیتا ہی حکیم ابراہیم نو آخیا وہ نال ہی جڑا سی نا ریڈر بیٹھا انہیں پھر سجے نہیں جج صاحب وہ ابراہیم دوسرا یہ انہوں نے سنیا پیسے انہیں دے وہ حق فیصلہ ہو گیا مینوں ملے میں حکیم صاحب تمہیں کنے رشوت آخیا اسے پروں تو دیندار تباہ ہو گئے بھائی ٹھیک ہے بے ایمان کھاندے حرام کھاندے مگر دین والے بھی حرام نہیں اینوں گل پتہ میں رشوت نہ آخیا کرو ورنہ مر جاؤ گے کسی پولیس پھڑ لو گی ناجائز کسی افسر نہیں کام کرن گے اپنا حق لین لی یا اپنے تے ظلم ہو رہا وہ تو جان چھڑاؤنی جڑا دیندا نا وہ صدقہ ہوتا انہوں ثواب ملے گا وہ لین والے منوں مردار دا گناہ ہو وہ حرامی پھوکتے پھرن گے انہوں کوئی گناہ نہیں صرف دو گلاں اپنے تے ظلم ہو رہا وہ تو جان چھڑاؤنی یا اپنا حق ہی نہیں مل رہا کسی افسر نو گنڈنا جڑا قرآن پاک ہوندا ولا تذلوا بغیر الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل غلط طریقے نال جھوٹ بول کے دوجیاں دا مال کھانا اپنا نہیں بنتا انہاں دا کھون لئی دینے پیسے یہ ڈبل گناہ نالے اونج نجائز کام ہے نالے تسی رشوت دے کے غلط فیصلہ کرا رہے رشوت صرف ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن حزم فرماؤں ہے یار پڑھو حبشہ جو انہوں نے سپاہیوں نے پڑھ لیا انہوں نے آخیا کدے نہ جان چھڑ دے انہوں نے آخیا اتنے پیسے دینا پڑھو اس تو رشوت نہ کیا کرو مسئلہ سمجھا کرو حق ہوے تہاڈا یہ نہ ہوئے کسی دوسرے کا کھانا چاہتے پھر دے دو تو کوئی حرج نہیں تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 27 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کی اپیل ہے ماہ مئی کا ماہ نامہ حفظ گاڑی پیر اللہ سے حاصل کرے بچیاں کا رسالہ بھی لے جایا کرو اے اجتماع اتوار 1.5 گھنٹہ صرف ہوں آ جایا کرو انشاءاللہ نفع ہی نفع مولوی کیرلا صاحب نے لکھا کہ کتاباں پاکستان کے دینی مسالک امت اسلامیہ کی شرازہ بندی بائبل سے قرآن تک قصر قرآن معارف الحدیث نبی رحمت تقویت الایمان ما تذکیر خان مولوی کیرلا صاحب سے حاصل کریں بالکل ٹھیک بہت اچھی کتاباں پڑھنے کے قابل ہے اللہ توفیق دے کچھ نہ کوئی لب کے لیا نبی رحمت ہی حضور علیہ السلام کی زندگی سے پڑھو اے ماسٹر صاحب کی لکھا پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا اللہ دے رسول اللہ السلام نے مخاطب کیا میں اگر کھجور کا پھل ہی ہوندا تسی کھا لیں جی میری قسمت ہوندی پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہو محبت رسول ہی سارا دین ایمان ہے اس تو بغیر کوئی نہیں نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ سے مسجد نبی جو کھجور کے درخت کاٹتے گیا مسجد ود گئی ورنہ نیک لوگ بیچارے اندر تمنا ہے درختوں پر تیرے روضہ کی جا بیٹھے تمنا ہے درختوں پر تیرے روضہ کی جا بیٹھے قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید اے پرندہ جڑا قیدی ہے اے پنجرے جو نکلے جا کے ڈیرا اتنے ہی لا لے تیرا روضہ سامنے ہوئے میں انہاں درختوں کے پرندہ بن کے بیٹھا ہوا اللہ مینوں تانوں سب نوں بار بار نصیب کرے رسول اللہ دے شہر مکہ مدینہ تو مسلمان دی نظر کوئی بہتر نہیں بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے موقع بھی ملے پیسے بھی ہے مگر نہیں ساری دنیا گھوم لیندے مکے مدینے نہیں جاتے اللہ ہدایت دے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون خوش رکھے اللہ پاک